اللہ قبر کی تیاری کرے گا؟ ہاتھ اٹھے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اس لیے کہ موت برحق ہے میرے نوجوانوں، میرے بچوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ کوئی نہیں بچ پائے گا موت سے، کوئی نہ کوئی بچا ہے، نہ کوئی بچا ہے، نہ کوئی بچے گا۔ اور سنا وہ ہستی جو وجہ کائنات، وہ ہستی جو وجہ کائنات تھے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، قربان جاؤ، جس کے دروازے پہ موت بھی پوچھ کر آئے۔ آخری وقت ہے اللہ کے رسول کا، اے نوجوانوں سنو، آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، کافی تیز بخار ہے، کبھی آنکھیں کھلتی ہے، کبھی آنکھیں بند ہو جا رہی ہے۔ صحابہ کرام مدینے کے اندر میں بے چین ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اسرائیل کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ۔ اندر آنے کی، ابھائی موت کا فرشتہ کسی سے اجازت مانگا؟ یہاں کنہوں سے مانگل کون سا آج تک؟ ایک آدمی ٹرین میں جنرل بوگی میں، جنرل بوگی جانتے ہیں ٹرین میں، ایک سیٹ پہ سویا ہوا تھا، سو گیا۔ ایک آدمی آیا، بولا بھیا تھوڑا سا اٹھیے، بیٹھنے کی جگہ دیے۔ تو بولی تم پہچانتے ہو ہم کون ہیں؟ بولی باپ خطرناک آدمی ہے۔ وہ بھی چلا گیا، بولا نہیں الجھنا نہیں ہے۔ دوسرا آدمی آیا، بولا کہ بھائی تھوڑا اٹھ کے بیٹھیے، بیٹھنے دیجیے، کسی کو بیٹھنے بھی نہ ملے، آپ سو کے جا رہے ہیں۔ اس کو بھی بولا تم پہچانتے ہو ہم کون ہیں؟ وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا آدمی آیا، وہی بولا کہ بھائی اٹھ کے بیٹھیے تھوڑا سا، تو اس کو بھی بولا تم پہچانتے ہو ہم کون ہیں؟ یہ پوچھی کہ کون ہو؟ بولا ہم بیمار ہیں۔ بات سمجھا لالان؟ تو اس لیے بیماروں سے نہ الجھو، موت سے کوئی بچ نہیں پایا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ یہ واحد ہستی ہے اللہ کے نبی جس کے دروازے پہ موت بھی اجازت لے کر آتی ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات پیدا فرمایا، کائنات بنائی، ہر شے کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، شجر و حجر کو پیدا کیا، سمندر کو پیدا کیا، اور قربان جاؤ انسان و جنات کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ ہم ان کی امت ہے جس کے دروازے پہ موت بھی پوچھ کر آئے۔ ایک آدمی گٹھری لے کے جا رہا تھا، سر پر، غریب آدمی تھا، دن ڈوب گیا، تو بستی سے باہر نا اندھیرا تھا، وہ جا رہا تھا، ٹھوکر لگی، گر گیا۔ بوجھا جو سر کا بوجھا تھا نا، وہ بوجھا، ارے کی لگی جی، بولے بوجھے نے، بولی جاؤ، وہ گر گیا، چوٹ لگی، بولا اے اللہ کتنا غریب بنے لاتے ہیں، اے اللہ کماوے جی نہیں تھے، کھانا نہیں ملے جی، موت بھیجی تک ہم مریض وہ۔ تو اسی بستی کا ایک منچلا لڑکا تھا، وہ سوچا کہ وہ مرنے کی دعا مانگ رہا ہے۔ بولا اچھا رکے ترا بتاؤ۔ یہ کالی چادر اوڑھ کر کے یہ لڑکا ناک منہ جھانک لیا، اندھیرا تھا یہ تھا، اور اس کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ بولا کیا جا؟ بولا ہم تمہاری موت ہے۔ بولا موت ہے تو یہاں کیا کرنے کے لیے آئے؟ بولا ابھی تم دعا مانگے نہیں اللہ موت کو بھیج دے۔ بولا نہیں منہ سے نکل گیا، بولا یہ گٹھری گر گئی، اٹھا کے دی، ہم جلدی گھر جائیں گے۔ جس کے دروازے پہ موت بھی پوچھ کر آئے، ان کا مقام کا کیا کہنا۔ اور سنو نوجوانوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ میرے اللہ سے پوچھو، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ آہا، میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا، میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ حضرت جبرائیل گئے،
اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے محبوب کا ارشاد ہے، فرمان ہے کہ میرے بعد میرے امت کا کیا ہوگا؟ تو میرے اللہ نے جواب دیا جبریل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو ہم اس کے بندے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے ساتھ، ہم ان کے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اے نوجوانوں سنو اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے وہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جن کی ہم امت ہیں۔ اجازت مل گئی، حضرت اسرائیل کو اجازت مل گئی کہ اندر آنے دو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر جب تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جس کو میں نے سلام کیا ہے۔ سبحان اللہ بولا تھا، ماشاء اللہ۔ ہاں ہاں، آپ پہلی ہستی ہیں جس کو میں نے، اے ملک الموت جس کو سلام کرے، ملک الموت جن کو سلام کرے ان کے مقام کا کیا کہنا ہے؟ مرحبا میرے آقا کے جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے، مرحبا میرے آقا کے جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے، مرحبا میرے آقا کے جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے، عرش پہ رب نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے، عرش پہ رب نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ موت کی تیاری کریں گے میرے بھائی، کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھائیں۔ انشاءاللہ موت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، قبر کی تیاری کرنی ہے، حشر کے میدان کی تیاری کرنی ہے۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے ہی ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ ہم سب کو جو پیدا کیا اللہ نے وہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، قبر کی تیاری کرنے کے لیے۔ اصل جو زندگی ہے وہ جنت کی زندگی ہے، اصل جو زندگی ہے وہ کہاں کی زندگی ہے؟ جنت کی۔ یہ تو 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال بس ختم ختم۔ او جنت میں لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں سال رہنا ہے، اصل زندگی وہاں کی ہے، تو وہاں کے نا بارے میں سوچنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ وہاں گھر بنائیں گے بھائی انشاءاللہ گھر بنائیں گے انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ۔ میں 10 دعا کروں گا انشاءاللہ، کم سے کم 5 آدمی اس مجمع کے اندر میں مجھے چاہیے وہاں گھر بنانے کے لیے۔ سنیے ایک بات اور میں بتاتا چلوں، سنیے، میرا دامن پکڑ لیجئے گا، حشر کے میدان میں اگر آپ میں دکھ گیا تو دامن پکڑ لیجئے گا کہ یا اللہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا یہ عمل کرو، اللہ جنت میں گھر بنا دے گا، میں نے یہ عمل کیا تھا۔ اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ کئی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حافظ قرآن ہیں، اور جانتے ہیں یہ بچے کون ہیں؟ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ بھائی یہ بچے کا مقام کیا ہے؟ ارے ان بچوں کا مقام کیا ہے؟ ارے کسی کا جوتا ہے؟ ارے آپ کا جوتا کہاں رکھا ہے آپ نے؟ بھائی ایک طالب علم کا جوتا اٹھا کے لیا ہے، جوتا لیا نا اٹھا کے بھائی۔ ان کا مقام کیا ہے مسلمانوں؟ آپ کو پتا نہیں ہے؟ یہ وہ ذات ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، زمین و آسمان میں کوئی پردہ نہیں جو اس کی دعا کو روک سکے۔ زمین و آسمان میں لیا کوئی جوتا لیا اٹھا کے، طالب علم کا لیا ایک جوتا اٹھا کے لیا بھائی لیا۔ میں مسلمانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں سہراب عالم یہ کلکتوی یہ بتا دینا چاہتا ہوں ان کا مقام کیا ہے۔ قسم خدا کی ان کی جوتی کو میں اپنے سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں، ان کا وہ مقام ہے۔ اگر سمجھ سکو تو ان کا مقام کو سمجھو، اللہ توفیق دے تو ان کی دعائیں لے لو، اللہ تقدیر بدل دے گا۔ اس سے بھاگو نہیں، مدرسوں سے بھاگو نہیں، ان سے بھاگو نہیں، ان سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔